بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ۔ اگر ہمیں مقامات کا اندازہ ہو جائے کہ کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں دل اور لگے گا، اور ہم اس وقت کو بجائے سیلفی میں، باتوں میں، ادھر ادھر گزارنے کے اللہ سے مانگنے میں لگا دیں گے۔ تو اس کو ایک سیکوینس سے شروع کریں تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مقام حجر اسود، یہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، اور بہت سے لوگوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا۔ تو یہ قبولیت دعا کا ایک مقام ہے۔ جب یہاں انسان چلا جائے، اللہ سے مانگے، اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے یہاں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ توبہ کی تھی، اللہ میں آج یہاں توبہ کرتا ہوں، گو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں لیکن مقام وہی ہے، تو بھی وہی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو حجر اسود، اب حجر اسود سے بالکل جڑا ہوا جو مقام ہے وہ ہے ملتزم۔ ملتزم کے مقام کو پہچاننے میں بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ ملتزم ہے حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جو جگہ، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور یہاں کی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا، جو دعا یہاں مانگی قبول ہوئی، بلکہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ جس دعا کو اللہ نے قبول نہ کرنا ہو وہاں زبان سے نہیں نکلتی، بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ تو قبولیت دعا کا یہ مقام ہے ملتزم، اس کے لیے انسان کوشش کر لے۔ اس کے بعد تیسرا مقام اس سے جڑا ہوا، باب کعبہ۔ دنیا میں دیکھا، فقیر جب اونچا دروازہ بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، تو سب سے بڑا دروازہ ہے، کائنات کے بنانے والے کا دروازہ ہے، تو خوب مانگیں، دل کھول کے مانگیں، اس دروازے پہ آ کے اللہ سے مانگے، اللہ تیرے در کی چوکھٹ پر آ گیا ہوں، اب کہیں کسی اور در پہ جانے کا دل نہیں کرتا، پہلے بھی کبھی نہیں گیا تھا، اللہ در در کے چکر کھانے سے محفوظ فرما، اپنے در سے عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو پہلا مقام حجر اسود، دوسرا اسی سے جڑا ہوا ملتزم، اور تیسرا مقام اس سے جڑا ہوا باب کعبہ۔ اور آگے چلے جائیے تو کونا جو آئے گا بیت اللہ شریف کا، وہاں سے مڑ کے ایک احاطہ ہے، دائرہ سا بنا، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ پورا حتیم قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور بالخصوص میزاب رحمت کے عین نیچے یہ اور زیادہ قبولیت کا مقام ہے۔ تو یہ 5 مقام ہو گئے۔ اب اور آگے آ جائیے، اب جو تیسری دیوار آ رہی ہے بیت اللہ شریف کی، یہاں پر ایک دروازہ تھا پہلے، اس کو کہتے ہیں باب مسدود۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی غالباً وہی تھا، باب مسدود، وہ بھی قبولیت دعا کے مقام میں گنا گیا۔ جو موجودہ دروازہ ہے اس کے بالکل بیک کے اوپر، دوسری دیوار میں بالکل بیک کے اوپر، جس وقت حج کے لیے وہ غلاف کعبہ کو اوپر چڑھا دیتے ہیں تو غور سے دیکھنے پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جو انہوں نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، پتھر لگائے ہوئے ہیں، اس انداز کے لگے ہوئے، محسوس ہوتا ہے کہ دروازے ہی کی شکل دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ نے یہاں 2 دروازے رکھے ہوئے تھے، ایک طرف سے جاتے تھے، ایک طرف سے آتے تھے۔ کفار مکہ سے پہلے یہ طریقہ تھا۔ بہرحال تو یہ باب مسدود، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آگے آ جائیے رکن یمانی، یہ بھی قبولیت دعا کا مقام، اور رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جتنی پوری دیوار کا علاقہ ہے، یہ پورا علاقہ یہ قبولیت دعا کا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی پوری جگہ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ بلکہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو اسی طرف آ کے اس طرف سے نماز پڑھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ بیت اللہ شریف بھی یہاں سامنے ہے اور پیچھے بیت المقدس بھی سامنے ہے، تو دونوں قبلے سامنے ہو جاتے ہیں، تاہم ہمیں نیت صرف بیت اللہ شریف کی کرنی ہے۔ اور یہاں بتایا گیا 70,000 فرشتے بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوران طواف یہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اور مختلف دعائیں یہ مانگنی چاہیے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کا ارد کا علاقہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ پورا مطاف، جہاں جہاں طواف ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد بیر زمزم کا کنواں، وہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ کنویں پہ آج کل تو جانا بہت مشکل ہے، بلکہ راستے بند ہیں، تو ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ جہاں حرم شریف میں زمزم پینے کا موقع ملے، کولر کے پاس ہم ہوں، اللہ سے مانگ لیں۔ مانگنا تو اللہ سے، کنویں پہ نہیں جا سکتے تو بھئی کولر پہ آ گئے، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ بھی قبولیت دعا کا مقام۔ اس کے بعد صفا، نبی علیہ السلام نے یہاں دعائیں مانگی ہیں، تو صفا پہاڑی کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
سامنے مروہ پہاڑی، اس کے اوپر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر مسعی، پورا صفا مروہ کے درمیان کا پورا علاقہ، یہاں سے شروع کرے وہاں تک جائیں، پورا علاقہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اور بالخصوص جہاں 2 ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں میلین اخضرین، ان سبز روشنیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی قبولیت دعا کا خاص مقام ہے. تو ان مقامات پر جب ہم ہوں تو اللہ سے مانگیں. ایک مقام رہ گیا، مقام ابراہیم. مقام ابراہیم بھی قبولیت دعا کا مقام ہے، یہ مطاف کے اندر آتا ہے. تو ان مقامات پر جب ہم ہوں اس وقت کوشش کریں کہ ان مقامات کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہوں. مانگ رہے ہوں، اللہ سے دل لگا ہوا، ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ چھوڑ کے مانگے، دل اللہ کی یاد کے ساتھ دعاؤں میں لگا ہوا ہو، اللہ رب العزت بہت عطا فرمانے والے ہیں. چند باتیں تو یہ ہو گئیں. اس کے علاوہ منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سارے میدان، سارے مقام حاجی کے لیے ہر وقت قبولیت دعا کے ہیں. احرام باندھ کر حج کے ایام میں یہ جو وہاں چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہیں بھی ہے، یہ پورے جو مقامات ہیں قبولیت دعا کے مقامات ہیں. اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں روضہ رسول کے پاس پوری مسجد نبوی شریف اور جبل احد، شہداء احد کا مقام، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بالخصوص ریاض الجنہ، اور اس کے اندر بھی جو بعض ستون ہیں، ستون عائشہ ہے اور دوسرے ستون ہیں، یہ تمام قبولیت مقامات، یہ تمام جگہیں، یہ مقامات قبولیت کے اوقات اور مقامات ہیں. یہاں قبولیت اوقات بھی ہیں، دن رات میں ہمیں میسر آتے ہیں، اور شخصیات بھی ہیں، اور وہ مقام بھی ہے. تو وہاں ہمیں چاہیے خوب اللہ سے مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں. یقیناً اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، اور اس سفر کو خوب دعاؤں کے ساتھ لگانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.